بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری نے 7 دن تک مسلسل روزے رکھے اور صرف پانی سے افطار کرتی رہیں۔ راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ جب 8واں دن ہوا تو شدید بھوک کے باعث نقاہت طاری ہو گئی۔ افطاری کا وقت تھا، گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ بھوک کی شدت سے آپ کے نفس نے فریاد کی، کب تک مجھے بھوکا رکھو گی؟ ابھی نفس اپنی فریاد ختم بھی نہ کر سکا تھا کہ عین افطار کے وقت ایک شخص پیالے میں کھانے کی کوئی چیز لے کر حاضر ہوا اور کہا، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لایا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری نے اس سے کھانا لے لیا اور اپنے نفس سے مخاطب ہوئی اور فرمایا، تیری فریاد سن لی گئی ہے، اس لیے کوشش کروں گی کہ تجھے مزید بھوک برداشت نہ کرنی پڑے۔ اتنا کہہ کر آپ نے پیالہ فرش پر رکھا اور خود شمع جلانے کی غرض سے اٹھیں۔ عین اسی وقت کہیں سے بلی آئی اور کھانے کا پیالہ الٹ دیا۔ اسی اثنا میں افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے پانی سے روزہ افطار کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا جس سے شمع بجھ گئی اور آپ کا ہاتھ پانی والے پیالے میں لگا اور وہ اوندا ہو گیا جس سے سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت رابعہ بصری کے دل سے آہ نکلی۔ بے اختیار آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ غیب سے ندا آئی، اگر تم دنیاوی نعمتیں چاہتی ہو تو ہم تجھے وہ عطا کر دیتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں اپنا درد غم تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ میرا غم اور دنیا کی نعمتوں کا غم ایک ہی قلب میں جمع نہیں ہو سکتے، نہ ہی جداگانہ مرادیں ایک ہی قلب میں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت رابعہ بصری نے دنیا سے دامن جھاڑ کر اپنے قلب کو حب دنیا سے خالی کر دیا، جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زست ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور پھر ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھا۔ ہر صبح بارگاہ الہی میں آپ یہ دعا مانگتیں، یا اللہ، مجھے اس طرح اپنی توجہ میں رکھنا کہ مجھے یہ دنیا والے سوائے تیرے اور کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔